نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے نظر مانی ہوئی چیز سے خود کا لینا یا اپنے بچوں اور والدین کو کھلانے کا شرعی حکم۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بات بات پر نظر مانتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر اور منت ماننے کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف نظر کے موٹے موٹے احکامات سے بھی خبر ہوتے ہیں اور نظر کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کے ذمہ واجب رہتا ہے اور وہ ترک واجب کے مرتکب رہتے ہیں، بجائے ثواب کے وہ گناہگار رہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہگار ہیں۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر ماننے کا جو طریقہ چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بچنا چاہیے، اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ نظر کی مشروعیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر ماننا شروع کریں، بلکہ اگر کسی خاص موقع پر مخصوص حالات میں کوئی شخص اگر نظر مان لے تو اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر بس نظر ہی مانتے جائے۔ خصوصاً ہمارے ہاں خواتین تو نظر ماننے میں مردوں سے کئی آگے ہے۔ خواتین تو چھوٹی چھوٹی بات پر نظر مانتی رہتی ہے، اور پھر افسوس اس بات پر ہے کہ ان خواتین کو نظر کے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ خواتین گناہگار رہتی ہے۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس لیے بات بات پر نظر نہیں ماننا چاہیے، بلکہ صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو، صدقے اور نظر میں فرق ہے۔ نظر میں سودا گری ہوتی ہے، ایک طرح کا سودا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور صدقہ میں کوئی بھی سودا وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں محض ثواب اور آخرت کے جو ہے نا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ جیسے نظر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا یا میں صدقہ کروں گی اور بکرا ذبح کروں گا، اگر فلاں کام نہ ہو جائے تو پھر نہیں کروں گا۔ نظر کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں بکرا ذبح کروں گا۔ اب اگر اس کا بیٹا ہو جاتا ہے تب تو وہ بکرا ذبح کر لیتا ہے، اور اگر بیٹا نہیں ہوتا تو ذبح نہیں کرتا۔ تو دیکھو، ایک سودا ہے، بیٹا ہوگا بکرا ذبح ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا تو بکرا بھی ذبح نہیں ہوگا۔ جبکہ جو عام صدقہ ہے اس میں یہ سوداگری نہیں ہوتی ہے، اس میں تو بس آدمی جب بھی چاہے، جب بھی دل چاہے، خواہ اس کا کام ہو جائے کام نہ ہوا ہو، بس وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے۔ تو صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ سے بلائی ہٹتی ہے، بلائی دور ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال اور جان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے بخلاف نظر کے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کوئی نظر مانے اور پھر اس کے شرعی احکامات کا خیال رکھے تو وہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھے کہ بات پر نظر ماننے کا جو طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی اس کے تلقین کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے گھر کی خواتین کو، کہ بار پر نظر ماننے کا اہتمام نہ کرے، بلکہ صدقہ دیا کرے، روزانہ صدقہ دیا کرے، اور اس میں خیر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور سہولتیں بھی بہت سارے ہیں۔ نظر کے احکامات تھوڑے سخت ہیں اور ضروری ہے، ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ صدقہ میں آسانی ہے، سہولت ہے، توسع ہے، اگر اس میں انسان زیادہ خیال نہ بھی رکھے تو بھی صدقہ ہی رہتا ہے۔ دوسری بات، نظر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ نظر مان لیتے ہیں، پھر نظر ماننے کے بعد جب کام ہو جاتا ہے تو اب نظر پورا کرنا ان پر واجب رہتا ہے، جبکہ بہت سارے لوگ نظر پھر پورا نہیں کرتے اور وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے، بات سب چھوڑ بھی دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب نظر مانی اور وہ کام ہو گیا تو پھر نظر کا پورا کرنا واجب ہے، اب چھوڑے گا اور پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔
لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی شخص اگر نظر مانے اور نظر والا کام ہو جائے تو نظر کا پورا کرنا ضروری اور واجب ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کا نظر پورا ہو جاتا ہے اور نظر کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے دیگر جو احکامات ہیں، مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نظر والی چیز سے خود کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے جس نے نظر مانی ہے، اور اپنے والدین کو اور بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے اصول کو، اور اصول میں ماں باپ، دادی دادا، نانا نانی اور اوپر کے جتنے بھی رشتہ ہے، اور اصول یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور نچلے تک جتنے بھی جو ہے نا اولاد ہو، اور اس طرح بیوی اور مالدار شخص اور خود بھی نہیں کہہ سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ کھانا ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے پٹھانوں کے ہاں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نظر تو مان لیتے ہیں، نظر پورا بھی کر لیتے ہیں، لیکن نظر کی چیز وہ اپنے گھر ہی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا وہ پیدا ہوا تو میں ایک دیگ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، بیٹا عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد جیسے وہ نظر پورا جو ہو گیا تو یہ دیگ لے آتے ہیں، اور دیگ گھر ہی میں جو ہے نا بہت سارے لوگ اس سے کھاتے ہیں، یعنی خود بھی اس سے کھا لیتے ہیں ناظر، اور اس کے والدین بھی کھاتے ہیں، اس کے بچے بھی کھاتے ہیں، اور بیوی بھی کھا لیتے ہیں، اور رشتہ دار بھی بلاتے ہیں جس میں بہت سارے مالدار بھی ہوتے ہیں، اور مالدار کو بھی کھلاتے ہیں۔ حالانکہ نظر والی چیز سے خود کھانا بھی جائز نہیں ہے، ان کے والدین کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، بیوی بچوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور مالدار کو بھی نظر والی چیز سے کھلانا جائز نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ صاف مسئلہ لکھا ہے کہ نظر والی چیز میں سے جتنا خود کھائے یا بچے والدین کھائے یا مالدار کو کھلائے تو اتنی مقدار نظر ادا نہیں ہوگی، بلکہ اتنی مقدار قیمت کا صدقہ کرنا اس پر پھر واجب رہے گا۔ اور اگر قیمت کو صدقہ نہیں کرے گا تو یہ شخص نظر کے پورا کرنے میں کوتاہی کرنے والا ہوگا اور یہ گناہگار ہوگا، اس کی نظر پوری ادا نہیں ہوگی۔ جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نظر مانی ہوئی چیز سے خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور والدین کو بھی اور مالدار کو بھی۔ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ نظر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور زکوٰۃ جس طرح بیوی کو، والدین کو، بچوں کو اور مالدار کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح جو نظر والی چیز ہے وہ بھی واجب التصدق ہے، وہ بھی والدین کو، بچوں کو، مالداروں کو دینا جائز نہیں۔ البتہ اگر گھر میں دیگر رشتہ دار ہو ان کے علاوہ اور وہ غریب ہو تو ان کے کھانے کا گنجائش ہے، مثلاً بھائی کھا سکتے ہیں، اور بہنیں کھا سکتی ہے، خالہ، پھوپھی، خالو، چچا، بھتیجی، بانجیا وغیرہ نظر والی چیز سے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ غریب ہو، لیکن والدین، بچے، بیوی اور خود یہ اور مالدار نہیں کھا سکتے۔ اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ تو نظر ماننے کا ایک گونا مقصود ثواب کمانا بھی ہوتا ہے، صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک ضروری اور اہم مسئلہ کا خیال نہ رکھتے ہوئے ثواب کے بجائے یہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو پھر مانتے بھی نہیں، ان کو اگر آپ سمجھائے کہ محترم آپ نے نظر مانی ہے، اور جو شخص نظر مانے تو نظر والی چیز اس کا صدقہ کرنا اس پر واجب رہتا ہے، اس سے خود نہیں کھا سکتا، والدین بچوں کو، مالدار کو نہیں کھلا سکتا، تو وہ نہیں مانتے کہ نہیں بھائی وہ نظر تو ہم پوری عمر اپنے گھر میں کھلاتے رہتے ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بات مان لینی چاہیے۔ علماء اس بات پر متفق ہے کہ نظر والی چیز سے خود کھانا، بچوں والدین کو کھلانا یہ درست نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ نظر ماننے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ایسے نظر مانتے ہیں کہ جو خود ان کی ذات پر خود وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں پوری عمر روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی، تو بعد میں اگر اللہ نے بیٹا دیا تو روزہ رکھنا مشکل ہو گیا،
یا اگر اللہ نے فلاں کام کر دیا تو میں روزانہ 100 رکعت نفل پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اور پھر وہ کام ہو گیا، پھر مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نظر ماننے میں بہت خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے نظر مانی تو علماء سے مسئلہ پوچھے پہلے کہ میں نے اس طرح کی نظر مانی ہے، نظر ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو اب پورا کرنا واجب ہے یا نہیں، اور پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے کون کون کہہ سکتا ہے، کون نہیں کہہ سکتا، اور کس طرح پورا ہوگا۔ تو یہ مسائل معلوم کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو وقتاً فوقتاً اس پر جاری ہوتے ہیں اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نظر کی طرح اور دیگر جو مسائل میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور واجبات جیسے چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسائل میں ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔